بس وہ پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہے تھے نا، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں. تو بہرحال رات ہمیشہ رات نہیں رہتی، دن آتا ہے اور حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے. میں بہرحال ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں لوگوں کی عزت رکھ کے بات کرتی ہوں، اور اس قسم کی بات تو نہ تو میرا خیال ہے نہ مرد برداشت کر سکتے ہیں اپنی بیویوں بہنوں کے بارے میں، اور نہ ہی ہم برداشت کر سکتے. تو پی ٹی آئی کی سینیٹر زرکا ہمارے ساتھ موجود ہیں. گزشتہ روز بھی انہوں نے بڑا دبنگ انٹرویو دیا اور ان کا آج 2 کلینک ان کے سیل ہو گئے. میم کیا وجہ ہے، کیا ہوا؟ دیکھیں جی، کل خواجہ آصف نے جو انہوں نے بڑی غیر شائستہ زبان استعمال کی، اور معذرت کے ساتھ یہ پی ڈی ایم کا شیوا ہے. مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے بہت غیر شائستہ باتیں کر چکے ہیں. تو دیکھیے، کوئی بھی عزت دار انسان اس قسم کی بات تو نہ تو میرا خیال ہے نہ مرد برداشت کر سکتے ہیں اپنی بیویوں بہنوں کے بارے میں، اور نہ ہی ہم برداشت کر سکتے. تو میں نے تو بڑی تہذیب کے ساتھ آن ریکارڈ ان کا بڑی عزت سے جواب دیا. پرابلم یہ ہوئی کہ شاید وہ ایکسپوز ہو گئے، اس لیے انہوں نے کہا کہ 18 دن حکومت کے رہ گئے تو مجھے بتا دیں کہ اصلی حکومت کیا ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے کلینک آج سیل کرا دیے. آپ کے لیے خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور اتنا بڑا ظلم ہم نے دیکھا بھی آپ کے ٹویٹر پہ. کیا سمجھتی ہیں یہ کل آپ نے جو رسپونڈ کیا ہے، جو ایک غیر شائستہ الفاظ کو، اس وجہ سے خواجہ آصف صاحب کا ہاتھ ہے؟ بالکل، میں نے چیک بھی کیا ہے تو اس میں بھی مجھے یہی پتا چلا ہے. مطلب کس سے چیک کیا ہے؟ کون جو جو اٹھانے آئے تھے ان کے پاس، میں نے ہیلتھ منسٹر سے چیک کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی کاغذ ہی نہیں ہے ہیلتھ. انہوں نے کہا جی ہم ہیلتھ کیئر کمیشن سے آئے ہیں، ہمارے تو سب چیزیں پراپر ہیں، ہر چیز ہمارا ٹیکس فائلنگ ایوری تھنگ. تو ہیلتھ کیئر کمیشن منسٹر ہیلتھ سے بات کی، انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، میں نے چیک کیا ہمارا کوئی بندہ نہیں آپ کے پاس آیا. اب آپ خواجہ آصف صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کس کے لیے کیے اور کیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے؟ وہ آپ ریکارڈنگ نکال لیں، میں تو نہیں کہہ سکتی. آپ ریکارڈنگ نکال کس لیں کس جوائنٹ اسپیسیفک کے سیشن لیے؟ کی. بس وہ پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہے تھے نا، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں. اتنی کیا نوبت آ گئی تھی؟ میرا خیال ہے ان کو بس برداشت نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی والے کیوں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا یہ بچا کچا کچرا جو ہے اس کو نکال دیں باہر. کیا سمجھتی ہیں خان صاحب پر جیسے توشہ خانہ پر تابڑ توڑ ان کے دلائل جاری ہیں وکلا کے، لیکن خان صاحب کی روزانہ کی بیسس پر 4-5 گھنٹے آرگومنٹس ہو رہے ہیں، خان صاحب کو نائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے توشہ خانہ کیس میں؟ میرا خیال ہے جی یہ سب کچھ اسی کے حصے ہیں مختلف. تو بہرحال رات ہمیشہ رات نہیں رہتی، دن آتا ہے اور حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے. میں بہرحال ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں لوگوں کی عزت رکھ کے بات کرتی ہوں، اور اپنی طرف سے حق کی بات کرتی ہوں. وہ غلطی ہو تو وہ انسان ماننے کو تیار ہوتا ہے، لیکن اس طرح تو نہیں ہو سکتا. آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ ہیں، ہمارا ادھر آنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ میرا تو ادھر آنے کا مقصد ہے کہ میں بات کروں اور معقول بات کروں اور تہذیب سے بات کروں. تو لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بات ہی نہ کریں. کیا سمجھ رہی ہیں خان صاحب کو الیکشن سے پہلے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا؟ اور جیسے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بچے ہیں تو وہ تو پس پردہ ہیں، جو گرفتار ہوئے وہ پریس کانفرنس کر کے آگے، آپ پر تو کوئی دباؤ نہیں ہے پریس کانفرنس کا؟ دیکھیے جی، وہ تو سب پہ ہی ہوتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں، ابھی پتہ کرتے ہیں کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو بہرحال یہ تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. کیا کیا کہیے گا؟ کل خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کل اگر وہ نہ پیش ہوئے، ہمایوں دلاور صاحب جائے صاحب ہیں جو سیشن کورٹ کے، تو خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دوں گا. اتنی عجلت، دن رات لگے ہوئے ہیں حکومت والے نائل کروانے کے لیے. 18 دن کی حکومت رہ گئی ہے تو کوشش تو انہوں نے کرنی ہے نا. بہت شکریہ.